سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ فضل الرحمان اور عمران خان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایک دم ایسا کیا ہوا کہ فضل الرحمان اور عمران خان میں دوستی کی خبریں آنی شروع ہوگی، اور جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے فضل الرحمان کو اپنے چیمبر میں کیوں بلایا اور احمدیوں کے متعلق جو فیصلہ تھا اس کو تبدیل کیا۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے عرفان احمد خان صاحب سے پوچھیں گے۔ جی خان صاحب، جو کچھ پس منظر پاکستان کی سیاست کا چل رہا ہے اس میں جو مولانا کا موقع لگا ہے اپنے بدلے لینے کا نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے، تو اس خواہش نے مولانا کی اپنی اہمیت جتانے کے لیے نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو، اب وہ قریب ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے جس کو وہ یہودی کا ایجنٹ کہتے تھے اور بہت کچھ کہتے تھے۔ دونوں پارٹیاں تحریک انصاف بھی کم نہیں تھی مولانا کو پر الزامات لگانے میں۔ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے صوبہ سرحد کے گنڈا پور صاحب، انہوں نے بڑا کچھ کہا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ خود عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا ہوا ہے اور مولانا نے بھی کمی نہیں کی ہوئی، لیکن اب حالات کچھ اس قسم کی رخ اختیار کر گئے ہیں جس میں جو دوست دشمن بن رہے ہیں آپس میں، جو کل کے دشمن تھے وہ آج دوست بن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ جب سے یہ معاملات کھلے ہیں کہ تبدیلی کیا چاہتے ہیں، ابھی تک تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ پس پردہ خود ہی حکومت کے کرندے یا حکومت کے قانون ساز ادارے جو ہیں وہی اس کے ڈرافٹ وغیرہ بنا رہے تھے، عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا، یا بطور اتحادی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو پتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ بات کھل گئی ہے تو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 4-5 ڈرافٹ مارکیٹ میں اس وقت پھر رہے ہیں جو کہ اصل سے قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کھل گیا ہے اس کی وجہ سے بات بہت زیادہ کھل گئی ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ بیچ میں کود پڑے ہیں جن کا بظاہر سیاست سے تعلق نہیں، وہ سیاست جس کا پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس میں وہ ایک پریشر گروپ بن کے آ رہے ہیں، جیسے پاکستان کے وکلاء ہیں یا بار ایسوسیشنیں ہیں، وہ تجویز تو کر سکتی ہیں لیکن دھمکا نہیں سکتی۔ انہوں نے جو رویہ سب اپنایا ہوا ہے وہ ایک دھمکانے کا اپنایا ہوا ہے۔ پھر اس سے یہ ایک بات کھلی ان معاملات سے کہ جو کچھ تبدیلی کی جا رہی تھی اس سے نون لیگ کے لوگ بھی پوری طرح مطلب آگاہ نہیں تھے۔ کوئی ڈرافٹ تھا جو ان کو دیا گیا تھا جس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ان معاملات میں مولانا کے ساتھ، اس میں نون لیگ کی قیادت سامنے نہیں ہے، حکومت کی قیادت تو ہے، جو لوگ حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وزیر قانون صاحب اعظم طریق صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ مولانا سے ملے ہیں، لیکن جو مسودہ قانون ہے اس کو اوپر سیاسی حل تلاش کرنا، سیاسی طور پہ اس معاملات کو حل کرنا، یہ ٹیکنوکریٹ کا کام نہیں ہوتا، یہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ آصف اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، یہ لوگ جو مسلم لیگ کی سیاست کے اندر نمایاں ہیں، آگے گروپ بن کے رہے ہیں ہمیشہ، وہ ان معاملات میں پیچھے رہے، سامنے نہیں لائے، ان سے بھی یا تو ڈرافٹ چھپایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نون لیگ کا بھی یہ ڈرافٹ نہیں ہے تو یہ ڈرافٹ کسی نے ان کو مہیا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ تو اس لیے نون لیگ بھی اس معاملات میں، نون لیگ کی قیادت بھی لگتا ہی ہے کہ بظاہر کچھ رضامند نہیں تھی، جب پورے طور پر رضامند نہیں تھی، کہا جا رہا تھا تو وہاں مجبوری بن جاتی ہے کہ ہاں جی اب ساتھ دینا ہے ان کے لیے، ورنہ نون لیگ کی قیادت کرنا اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کرتی، اور جو سیاسی گروپ ہے نون لیگ کا، جو نواز شریف صاحب کے قریب ہوتے ہیں لوگ، وہ اس میں خاموش رہے سارے گروپ کے اندر۔ تو یہ حکومت کا ہی ڈرافٹ تھا جو حکومت کو، جو جس کی حمایت حاصل ہے حکومت کو، جس گروپ کی آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی، انہی کی طرف سے گروپ آیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ اس گروپ کے ساتھ ایک اور گروپ جو ہے وہ بڑا فعال ہے، جس میں وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب بڑے فعال ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب بڑے فعال ہیں، سرفراز بگٹی صاحب بڑے فعال ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے۔ انہیں ان مرکز کے معاملات میں کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کے میٹنگیں کر رہے ہیں؟ اب یہ بات کھلی ہے کہ مولانا کے ساتھ ایک گروپ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ہے،
وہ بھی مل رہا ہے. اب یہ تینوں بندے وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے زیادہ قریب ہے, اور وہ بھی مولانا کے ساتھ علیحدگی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس ترمیم کے فیور میں ہے اور وہ مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مولانا نے ایک زمانے میں ضیاء اللہ کے مقابلے پہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اس زمانے میں, اور بعد میں پیپلز پارٹی نے کوئی مولانا کی اتنی زیادہ مدد نہیں کی. پیچھے جب MRD تحریک چلی ہے اس کے عمران خان کو ہٹانے کے لیے, اس وقت بھی MRD کا صدر جو ہے وہ مولانا کو بنا دیا گیا, اور مولانا نے بحیثیت صدر جگہ جگہ جلسے کیے اور اس کو وارم اپ کیا. اور جبکہ نون خاندان نواز شریف یا نون لیگ جو ہے وہ جنرل جاوید باجوہ کے ساتھ معاملات طے کر رہی تھی کہ ہاں جی عمران خان کو ہٹانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیا جائے. جب ہٹا دیا گیا تو پھر مولانا کو کچھ بھی نہیں ملا اس کے اندر, حکومت کے اندر جو کچھ ملا وہ پیپل پارٹی لے گئی یا نون لیگ لے گئی. تو مولانا کو اگنور کیا گیا, جس کی مولانا نے بار بار بعض بیانات میں تجدید کی کہ بھائی دیکھو مجھے اس طرح ان لوگوں نے, نواز شریف نے بھی دھوکہ دیا ہے اور زرداری صاحب نے بھی دھوکہ دیا. تو اب مولانا کو موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی اہمیت جتائیں, کیونکہ ان کے بغیر یہ قرارداد آئینی ترمیمیں نہیں ہو سکتی. اور یہ بات کل کے ایک پروگرام میں عرفان صدیقی صاحب نے بھی کھول کے کہہ دیا کہ جب تک مولانا کے نہیں ووٹ ڈالیں گے ہم ان آئینی ترمیموں کو نہیں کر سکتے. اس لیے اب مولانا کے پاس موقع ہاتھ آ گیا کہ وہ اپنی اہمیت کو بھی کیش کروائیں اور اپنی جو مطالبات ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو بھی منوا لیں. تو اس کو دونوں طرف وہ جھکاؤ رکھتے ہیں کہ جس طرف جھکاؤ ان کو, جس نے ان کی مدد کر دی یا ان کی بات کو مان لی, اس طرف وہ جھکاؤ ظاہر کر دیں گے. تو ظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب کھل کر سامنے آ گئی ہے, ان کے وفد مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, مولانا سے بھی اور سیاستدانوں سے بھی. تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ اب اس کے اندر کچھ آئینی ترمیموں کے اندر ترامیم کر دی جائے اور پھر ان ترامیم کے ساتھ جو ہے وہ یہ نئی ترامیم جو ہے منظور ہو جائے. کیونکہ عدالتوں کو اس کا جھک جانا, اس میں انوالو ہو جانا, پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا یا صوبائی بار ایسوسیشن کا جو انوالو ہو جانا ہے, اس سے اب حالات مزید خراب ہوں گے اور مزید بگاڑ پیدا ہوگا. پھر یہ ہے کہ پھر معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی ایک تیاری ایسی بھی ہے جس کے اندر اگر ملک میں ایمرجنسی لگانی پڑ گئی, اگر یہ 25 اکتوبر تک معاملات انہوں نے نہ سنبھالے, پھر ایمرجنسی کے لیے جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو پہلے بھی نگران وزیر اعلیٰ تھے ان کا نام بھی آ رہا ہے, اور وہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو آج کل نون لیگ میں بھی رہے, قائد مسلم لیگ میں بھی رہے, اور آج کل دوبارہ نون لیگ میں آئے تھے لیکن نون لیگ میں وہ ایکٹر نہیں ہے, ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھیں اب کیا سروٹ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے, لیکن بہرحال حالات نے مولانا کو جو ہے بہت زیادہ نمایاں کر دیا ہے, جس سے مولانا کی سیاست کو بھی فائدہ پہنچے گا اور مولانا ایک زیادہ پاپولر لیڈر بن کر جو ہے سیاسی لیڈر بن کر سامنے آئیں گے. ہاں صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا تو کتنے دن کی مہمان ہے؟ دیکھیں یہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ پھر ان کو کہا جا رہا ہے جس طرح کہ ایک ایمرجنسی لگا کے تو وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ایک متبادل جو ہے تیاری کی جا رہی ہے. ممکن ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے کہ بھئی اگر یہ بات نہیں منوا سکتے تو اس حکومت کا فائدہ کیا ہے, تو پھر کوئی نیا راستہ پیدا کر لیں, کوئی ایمرجنسی لگا کے وہ نئی حکومت قائم کر لیں. بلاول کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ سارا کچھ کروا لیتا تو اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. نہیں, وہ بات یہ ہے مولانا پہ آ کے اڑی بھی ہے نا. مولانا کو وہ منا لے یا شہباز شریف منا لے, اس وقت جو بھی منائے گا وہ اتحادی حکومت کا ہی کہاں جائے گا, کہاں اتحادی حکومت نے اس کو مولانا کو ان باتوں پر راضی کر لیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت مولانا جو ہے وہ بلاول کے کہنے میں آ جائیں گے, یا کیونکہ مولانا کی اصل بیچ جو ہے تو اصل ان کے مطلب کیٹیگری کا یا ان کے مقابل کا آدمی ہے وہ زرداری صاحب ہے یا نواز شریف صاحب ہے. بلاول تو ان کا بلاول کی سیاست تو مولانا کے آگے بچوں کی سیاست ہے, وہ دست شفقت ہے اس پہ وہ علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس کو ایسی اہمیت نہیں دیتے بلاول کو, وہ سیاسی لیڈر کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کی ہے. جو بھی اپروول ہوگی وہ زرداری صاحب کے اپروول کے ساتھ ہی ہوگی. ہاں صاحب,
پاکستان میں جو بھی یہ بل منظور کروائے جاتے ہیں اکثر لوگ نہیں پڑھتے، اکثر لوگ اتنے سمجھدار بھی نہیں ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کا فائدہ دوسری جو بھی طاقتور وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی یا جو بھی کہ وہ اٹھاتی ہے ان کی جہالت کا، اور ان کو لے کے بھی وہ لوگ آتے ہیں۔ پاکستان میں 7 لاکھ کے قریب فوج ہے، کوئی چیف آف آرمی سٹاف نیا نظر نہیں آتا، اتنے جج ہیں، یہ نیا جج کوئی آنے لگتا اس کا بھی راستہ روکا جاتا ہے۔ پہلے سیاست پہ شروع باتیں ہو جاتی ہے، جس طرح ابھی نئے چیف جسٹس کا ابھی آنا ہے، مگر پہلے ہی وہاں پہ کھلبلی مچی ہوئی، تو کیوں یہ حالات پیدا ہوتے؟ دیکھیں، یہ ایک جسے کہنا چاہیے ہمارا سیاسی کلچر اس قسم کا بن چکا ہے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے، سوچنے کا جو انداز ہے وہ اس قسم کا بن چکا ہے۔ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، یہ ہم بھی یہاں مطلب یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں کے ممالک کی سیاست کا اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان معاملات کے اندر اتنا شور پڑتا ہو۔ جب اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے، جس نے کرنی ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے، اور عین موقع پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب جسٹس فائز عیسیٰ کو پہلے چڑھایا جا رہا تھا، جب تک وہ بنے نہیں، جب ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس فائز عیسیٰ۔ اب جب وہ بن گئے ہیں تو ابھی وہی لوگ ان کے مخالف ہو گئے کہ جی ان کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آئینی ترمیم لی جا رہی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی آپ لائف کو پڑھ لیں، وہ بندہ کبھی بھی گروپوں میں شامل نہیں ہوا۔ چیف جسٹس بنا راجستھان ہائی کورٹ کا تو اس کو آفر دی گئی، اس نے کبھی اس کے لیے کوئی لابی نہیں کی۔ وہ ایک دم جب حالات ایسے ہو گئے، جب مشرف صاحب کے دور کے اندر راجستھان کے ہائی کورٹ میں جج ہی کو نہیں رہا، تو اس وقت افتخار چودھری صاحب نے، یہ تو کراچی میں پریکٹس کرتے تھے، ان کو لا کے جج بنا دیا اس کا راجستھان ہائی کورٹ کا، اور یہ واحد جج تھے، باقی تو فارغ ہو گئے تھے، اس لیے چیف جسٹس بھی یہ ہو گئے۔ اس پریکٹس کے اس تسلسل میں یہ بعد میں سپریم کورٹ میں آ گئے، اور سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے کوئی ایسی لابی نہیں کی، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ جو بھی فیصلے دیے ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، جو انداز اپنایا ہے، جو بات اصلاحات کی ہیں ان کو بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ ایک مخالفت کا ایسا ماحول بن گیا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے سپریم کو اس کا آئینی عدالت کا یہ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے، یہ ایک غلط قسم کا پراپیگنڈا ہے۔ نہ تو انہوں نے کوئی دیا، انہوں نے جو بھی مشورے کیے، مطلب جب بھی حکومتیں کسی بھی کارندے سے ملے ہیں، چاہے وزیر قانون سے ملے ہیں، چاہے وہ اٹارنی جنرل سے ملے ہیں، ہمیشہ منصور علی صاحب کو ساتھ رکھا ہے۔ وہ سینئر ترین جج تھے، ان کے ساتھ میٹنگ کیا، کوئی اکیلی میٹنگ انہوں نے نہیں کی جو آپ کہہ سکیں کہ ہاں جی وہ ایک کسی حکومت کے ساتھ ملنا چاہتے تھے یا کسی گروپ کے اندر شامل ہو رہے تھے۔ یہ صرف محض ایک پراپیگنڈا ہے، اور اس سے زیادہ میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ خان صاحب آپ نے یہ بڑی ایک اہم بات کر دی۔ پچھلے دنوں ایک مبارک ثانی کیس تھا، تو فضل الرحمان کو اپنے چیمبر میں لے گئے اور وہاں پہ انصاف کی دجیاں اڑا دی گئی اسی چیف جسٹس نے۔ تو آپ کو وہاں تو انصاف میرا خیال مجھے بھی نظر نہیں آیا، آپ کو نظر نہیں آیا، تو پھر کس طرح میں کہتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ایک کمیونٹی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قانون کے ساتھ زیادتی کی۔ ان کا یہ فیصلہ کبھی بھی اچھی لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا۔ جو قانون دان لوگ ہیں، جو علماء ہیں، یا جو مخالف احمدیت مخالف لوگ ہیں، وہ تو اس کو اپریشیٹ کریں گے ان کے اس فیصلے کو، لیکن جو قانون دانوں نے نہ اس وقت اپریشیٹ کیا، نہ میں آج سمجھتا ہوں کہ وہ فائز عیسیٰ کی غلطی تھی کہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر قائم نہیں رہے۔ اس وقت ان کو جرأت دکھانی چاہیے تھی، اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک عدالتی پیٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تک ایڈمنسٹریشن معاملات کی بات ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے جب بھی کسی بھی وزیر قانون سے، وزیر اعظم سے، یا جس سے بھی ملاقات کیا، ہمیشہ جسٹس منصور علی شاہ کو ساتھ رکھا ہے۔ ہاں، ایسے ایڈمنسٹریشن جن کے پاس ایڈمنسٹریشن پاور ہے، فیصلے کرنے کی قوت ہے، ان کے ساتھ وہ اگر ملاقاتیں کرتے تو پھر آپ ان کو مورل الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایک عدالتی کارروائی ہے جس کے اندر وہ کمزوری دکھا گئے۔ اچھا، عدالتی کارروائی میں کمزوری دکھا گئے، جس طرح مولانا کو آج کل عوام بھی بڑی کہہ رہی ہے کہ بلے بلے کر رہی ہے، تو آنے والے دنوں میں اگر یہ عمران خان کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں جو احمدی ہیں وہاں پہ پاکستان میں، ان کے لیے تو پہلے یہ مولانا مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو اب تو ان کو وہ ہیرو سمجھ رہی قوم، تو اب اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت میں آنے کے بعد
معاملات کو چلانا وہ ریاست کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، اس کو چلانا اور بات ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان خود کی پارٹی جو ہے وزیر اعلیٰ رہا ہے بلوچستان کے اندر، مشرف دور کے اندر۔ اس وقت اتنے حالات ایم یو کے صوبہ سرحد میں بلوچستان جس میں پختونخوا میں اتنے خراب نہیں تھے جتنے کے بعد میں عمران خان کی حکومت کے دوران ہوا ہے۔ حکومت کے جو کارندے ہیں عمران خان پارٹی کے، علی جان محمد وغیرہ، ان لوگوں کے بیانات پڑھ لیں جو انہوں نے اسمبلی فلور پہ دیے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کا وہ پیریڈ جس زمانے میں ان کا وزیر اعلیٰ تھا اکرم دورانی صوبہ سرحد کے اندر، ان حالات کو کمپیئر کر لیں تو ایم ڈی او کے حالات اس وقت بہتر تھے آج کے حالات سے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، اگر آپ چیف جسٹس ہیں یا جج ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے کہ آپ انصاف کریں تو وہاں پہ پھر انصاف کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لے اور جو مرضی کرتا ہے۔ جب تک مکمل طور پر آپ انصاف کے تقاضے نہیں پورے کرتے، آپ اس کرسی کے حقدار نہیں، چاہے آپ کسی معاملے میں ٹھیک ہو اور کسی میں غلط ہو، ہر جگہ کے پھر آپ کو ٹھیک ہی ہونا پڑے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔